آئیے آج امریکہ کی تاریخ کی اس واحد ایئرپلین ہائی جیکنگ کا تجزیہ کرتے ہیں جو آج تک حل نہیں ہو سکی۔ سچ پوچھیں تو اس کی کہانی بالکل کسی ہالی ووڈ تھرلر جیسی لگتی ہے۔ دنیا اس حیران انگیز واقعے کو ڈی بی کوپر کے راز کے نام سے جانتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس پوری کہانی کی شروعات ایک نہایت خوفناک نوٹ سے ہوتی ہے۔ ایک بالکل عام سا بزنس مین نظر آنے والا آدمی جس نے ایک نفیس بزنس سوٹ پہنا تھا اور اپنا نام ڈان کوپر بتایا تھا، اس نے چپکے سے یہ نوٹ ایک 23 سالہ ایئر ہوسٹس فلورنس شافنر کے ہاتھ میں تھمایا۔ جب اس نے اپنا بریف کیس کھولا تو اس کے اندر لال سلنڈرز، وائرز اور ایک بیٹری موجود تھی۔ ایک عام سی فلائٹ اچانک تاریخ کا حصہ بننے جا رہی تھی۔ پہلے حصے میں ہم اس مکمل سکائی جیکنگ کی تفصیل دیکھتے ہیں جو 24 نومبر 1971 کو پیش آئی۔ آخر یہ سب اتنی صفائی سے ہوا کیسے؟ واقعات اس قدر تیزی سے آگے بڑھے کہ کسی کو سنبھالنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ پورٹلینڈ سے شروع ہونے والی محض 30 منٹ کی ایک چھوٹی سی فلائٹ دیکھتے ہی دیکھتے ایک سنگین ہاسٹیج کرائسس میں تبدیل ہو گئی۔ مطالبات سیاٹل میں پورے کیے گئے اور پھر فوراً بعد جہاز نے میکسیکو سٹی کی طرف دوسری اڑان بھر لی۔ یہ سب اتنی تیزی اور ایسی بہترین منصوبہ بندی کے تحت ہوا کہ انتظامیہ بس دیکھتی رہ گئی۔ یہاں سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ کوپر کے مطالبات انتہائی واضح اور مخصوص تھے۔ اسے $2 لاکھ کیش، 4 پیراشوٹس اور لینڈ کرتے ہی ایک فیول ٹرک چاہیے تھا۔ اور حیرت کی بات دیکھیے، ایئر لائن کے پریزیڈنٹ نے اپنی کمپنی کی شہرت بچانے، خوف و ہراس روکنے اور مسافروں کو بچانے کے لیے ان تمام مطالبات کو فوراً تسلیم کر لیا۔ اس ایک فیصلے نے آنے والے وقتوں میں ایویشن سیکیورٹی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ 3 گھنٹے، جی ہاں، اس جہاز نے پورے 3 گھنٹے سیاٹل کے اوپر آسمان میں چکر لگاتے ہوئے گزارے، جہاں جہاز میں موجود معصوم مسافروں کو اس ہائی جیکنگ کی بالکل کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ اسے محض ایک ٹیکنیکل خرابی سمجھ رہے تھے۔ وہیں نیچے زمین پر انتظامیہ اور FBI کے پسینے چھوٹ رہے تھے اور وہ تیزی سے رقم اور پیراشوٹس اکٹھے کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ دوسرے حصے میں ہم اس ڈی بی کوپر نام کی حقیقت دیکھتے ہیں کہ آخر یہ نام بنا کیسے، کیونکہ اصل نام تو کچھ اور ہی بتایا گیا تھا۔ یہاں ایک ذہنی رجحان سمجھنا ضروری ہے جسے ہم اینکرنگ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان پہلی سنی ہوئی خبر پر بس آنکھ بند کر کے یقین کر لیتا ہے۔ یہ بالکل برینڈولینیز لا جیسا ہے کہ ایک بار غلط خبر پھیل جائے تو اسے ٹھیک کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہائی جیکر نے اپنا اصل نام ڈین بتایا تھا، مگر ایک رپورٹر نے جلدی میں اسے ڈی بی کوپر براڈ کاسٹ کر دیا۔ پھر کیا تھا، میڈیا اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ نام ایسی مضبوطی سے قائم ہوا کہ آج تک اس راز کا دوسرا نام ہی ڈی بی کوپر بن چکا ہے۔ تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں، ناممکن فرار۔ آخر اس نے ہوا میں چھلانگ لگائی کیسے؟ ایک بات تو طے ہے، کوپر کو ہوا بازی یعنی ایروناٹکس کا انتہائی گہرا علم تھا۔ اس کے مطالبات عام نہیں تھے۔ اس نے پائلٹ کو حکم دیا کہ جہاز کو 10,000 فیٹ کی اونچائی پر رکھا جائے، ونگ پوزیشن ٹھیک 15 ڈگریز پر ہو اور سپیڈ جتنی آہستہ ہو سکے رکھی جائے۔ اس کے بعد اس نے عملے کو کاکپٹ میں بند کر دیا اور باہر ایک شدید برفیلا طوفان اس جہاز کو گھیرے ہوئے تھا۔ رات 8:13 کا وقت تھا۔ کاکپٹ میں اچانک ایک وارننگ لائٹ جلی۔ یہ اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ کوپر نے بوئنگ 727 کی مخصوص پچھلی سیڑھیاں ہوا میں ہی کھول دی ہیں۔ پھر اس نے ان پیراشوٹس اور لاکھوں ڈالر کے ساتھ اس خوب اندھیری، برفیلی اور طوفانی رات میں ایسی چھلانگ لگائی جس نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ اب شروع میں تحقیقاتی اداروں کا یہی ماننا تھا کہ ایسی طوفانی اور خراب حالات میں زندہ بچنا بالکل ناممکن ہے، لیکن وقت کے ساتھ جب کاپی کیٹ ہائی جیکرز یعنی اس کی نقل کرنے والے لوگ سامنے آئے تو سب ہکا بکا رہ گئے۔ کچھ نے تو 500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی زیادہ رفتار اور اس سے بھی سخت موسم میں ایسی ہی چھلانگ لگائے اور زندہ بچ گئے۔ اس حقیقت نے FBI کو اپنی سوچ تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا۔ سوچنا پڑا کہ اگر یہ لوگ بچ سکتے ہیں تو پھر شاید ڈی بی کوپر بھی اس خطرناک رات میں زندہ بچ گیا تھا۔ چوتھے حصے میں تحقیق کی بات کرتے ہیں، سراغ کی تلاش جو ان گھنے جنگلات اور جہاز کے اندر سے شروع ہوئی۔ جہاز میں پیچھے رہ جانے والی چیزیں سب سے اہم شروعاتی نکتہ تھیں۔ سگریٹس کے ٹکڑے، پھٹے ہوئے پیراشوٹس اور 66 نامعلوم فنگر پرنٹس جنہوں نے تحقیق کو کسی حد تک آگے بڑھایا۔ لیکن ان سب چیزوں میں ایک سنہری ٹائی کلپ ایسی تھی جو آگے چل کر سب سے بڑا سراغ بننے والی تھی، کیونکہ اس پر چھپا مائکروسکوپک ڈیٹا کسی خزانے سے کم نہیں تھا۔ الیکٹران مائکروسکوپی کے ذریعے اس ٹائی کلپ سے نہایت نایاب ذرات ملے۔ خالص ٹیٹینیم کا استعمال 1971 میں بالکل عام نہیں تھا۔ ان ذرات کا ملنا ایک قوی اشارہ تھا کہ ہائی جیکر لازمی طور پر کسی کیمیکل پلانٹ، کسی ایڈوانس ایروناٹیکل انجینئرنگ فیسلٹی یا یہاں تک کہ شاید خود بوئنگ کمپنی میں ہی کام کر چکا تھا۔
یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے کسی نے اس کی پہچان کا ایک حصہ پیچھے چھوڑ دیا ہو۔ پیسے کو فالو کرنا اس کیس کی سب سے ٹھوس کامیابی تھی۔ پہلے تو شکریہ اس بینک کا جس نے ان 10,000 نوٹس کے سیریل نمبرز لکھ لیے تھے۔ پھر سالوں بعد ایک پائلٹ نے طوفان کے ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے ڈراپ زون کا ٹھیک اندازہ لگایا، اور آخرکار ایک 8 سالہ بچے کو کولمبیا ریور کے کنارے ان پیسوں کا کچھ حصہ مل ہی گیا۔ اس سے ایک بات طے ہو گئی کہ پیسے دریا کے راستے بہاو کے ساتھ نیچے آئے ضرور تھے، جس نے کہانی میں ایک نئی جان ڈال دی۔ 5ویں حصے میں دیکھتے ہیں کہ آخر مشکوک افراد کون تھے، کیا ان میں اصل کوپر موجود تھا؟ یہ تحقیق سچ میں بہت پریشان کن تھی۔ ایک طرف دیکھیں تو رچرڈ میکوائے تھا جس نے بالکل ویسی ہی ہائی جیکنگ کی تھی، مگر اس کے پاس ٹھوس دلیل تھی کہ وہ اس رات وہاں نہیں تھا۔ دوسری طرف رابرٹ ریکسٹرا تھا جس کی شکل ایف بی آئی کے اسکیچ سے ہو بہو ملتی تھی، اور وہ خود بھی اس واقعے میں شامل ہونے کا مذاق کرتا تھا، مگر ایف بی آئی کو اس کے خلاف کوئی واضح جسمانی ثبوت کبھی مل ہی نہیں سکا۔ شخصیت بہت مضبوط تھیں، مگر حتمی ثبوت کے بغیر ایف بی آئی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ چھٹے اور آخری حصے میں اس 43 سالہ لمبی تحقیق کے انجام پر نظر ڈالتے ہیں، ایک حل نہ ہونے والا راز۔ نومبر 1971 سے شروع ہونے والا یہ حیرت انگیز سفر جولائی 2016 تک چلا۔ یہ ٹائم لائن ان عظیم اور تھکا دینے والی کوششوں کا ثبوت ہے جو ایف بی آئی اور دیگر اداروں نے کی، مگر سینکڑوں سسپیکٹس، جدید ٹیکنالوجی اور بے شمار کوششوں کے باوجود آخرکار اداروں کو امریکہ کی تاریخ کے اس واحد حل نہ ہونے والے اسکائی جیکنگ کی فائل کو ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہی پڑا۔ تو اس سال تجزیے کے بعد آخر میں بس ایک ہی سوال بچتا ہے، کیا ڈی بی کوپر سچ میں اس اندھیری، برفیلی اور خوفناک رات میں زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا؟ یقین جانیے، یہ ایک ایسا راز ہے جو اس نفیس لباس والے ہائی جیکر کو آسمان کی انہی بلندیوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ رکھے گا۔ سوچنے کی بات ہے، کیا ہم کبھی سچ جان پائیں گے؟